بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر تھا علم سے نفع اٹھانا اور علم پر عمل کرنا۔ تو حافظ ابو عبداللہ المعروف امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تعلم علما، جس نے علم سیکھا، مما ایسا علم یبتغی بہ وجہ اللہ، جس سے اللہ کی رضا ڈھونڈی جاتی ہے، لیکن اس نے سیکھا اسے الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا، صرف دنیاوی عزت کے لیے، وہ علم جو دینی علم ہے، جو محض جس علم کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے، جس نے اس علم کو سیکھا دنیا کی عزت کے لیے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ عرف کا مطلب ہے خوشبو، مطلب تو پہچان ہے نا، تو دور سے کسی چیز کی پہچان اس کی خوشبو سے ہی ہوگی، کیونکہ خوشبو کی جو حد ہے وہ نظروں کی حد سے بہت تیز ہوتی ہے۔ نظر کے لیے آنکھ اٹھانا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، خوشبو تو آ جاتی ہے۔ اور بہت سی روایتیں ہمیں ملیں گی، یعنی کہ جہاں پر یہ ذکر آیا کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، تو ساتھ اس میں وضاحت آتی ہے حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آ جائے گی۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ مقصد یہ ہے کہ علم کا مقصد کیا ہے جی؟ اللہ کی رضا۔ جو اللہ کی رضا حاصل نہ کرے اور مقصد اس کا یہ ہو کہ میری بلے بلے ہوگی، تو یہ یقیناً تکبر ہی ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں نہیں، فذکر نحوہ، ٹھیک ہے، اسی طرح ہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں من طلب العلم لیماری بہ السفہاء، اللہ اکبر، جس نے علم کو طلب کیا تاکہ جو بیوقوف لوگ ہیں ان پر وہ حاوی ہو جائے، او لیباہی بہ العلماء، یا علماء کو اس کے ذریعے وہ زیر کرے کہ میں دساں گا انہوں نے میں کڈا وڈا ہوں، میں پھسا لاں گا۔ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے نا کہ میں دیکھی جا کے انہوں پھسادا کہ میں، اگر تو کسی نے اس نظریے کے سے علم حاصل کیا، یا پھر او لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ میری طرف آئیں اور میری بلے بلے کریں، فہو فی النار، تو وہ جہنم۔ یعنی کہ علم کا مقصد کیا ہے؟ اور جو عالم بیوقوفوں پر اپنے علم کا روب جھاڑے، جو عالم نہیں ہے، جاہل ہے، اس پر علم کا روب جھاڑے، تو وہ عالم نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ سمجھ آئے نا؟ علم کا مقصد روب جھاڑنا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، علم کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی جاہل ہے، کوئی عالم ہے، کوئی زیادہ عالم ہے، کوئی بھی ہو، لیکن وہ سب کو پاس بٹھائے، سب کو سینے سے لگائے، سب کی طرف برابر کی توجہ ہو۔ اب دیکھ لیں کسی علماء کا بھی یہی حال ہے، جو صحیح علماء ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو نام نہاد کہہ لیں یا مصنوعی علماء کہہ لیں، جو نشستوں پر فائز ہیں، اور کئی باقاعدہ ویل ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ، تدریسی صلاحیت بھی ان کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہے کہ جمعے کے بعد دیکھ لیں چودھری صاحب سلام لیں تو کیسے ملتے ہیں، اور ایک مزدور سلام لیں تو کیسے ملتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں نا، ویسے تو ایک ہاتھ آگے کر سلام نہ کریں، لیکن ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں جو ایک بندے سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ ایسے بندے بھی ہیں جو مقتدیوں کے ہاتھ چومتے ہیں، صرف عاجزی کے لیے نا، کہ مقتدی محبت میں ان کا ہاتھ چومتے ہیں اور وہ بھی ہاتھ چومتے ہیں، کہ کہیں ان کے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ میرا ہاتھ چوم رہا ہے۔ اور کئی ایسے بڑے بڑے ہیں، اور وہ بڑے بڑے وہ ماہر ہیں اپنے فن کے، لیکن وہ بھی اس مرض سے دو چار ہیں، اور یوں ہاتھ کر دیں گے آگے، تو یوں ہاتھ کر کے بیٹھ گئے سیدھا، لوگ آئی جائیں، ہاتھ ملائی جائیں، چومی جائیں اور جائی جائیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہاں تو نہ سلام لینا، سب کو اکٹھا کہہ دے، یہ کہیں کسی نے تھوڑی کہا ہے کہ ساروں سے سلام لیں ہاتھ ملا کے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یا تو سب کو السلام علیکم کہہ دیں اور چلے جائیں۔ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں یہ جتنی چیزیں ہیں نا، لیماری بہ السفہاء، لیباہی بہ العلماء، لیصرف وجوہ الناس،
ان ساروں کی سزا جہنم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تکبر ہے، اور تکبر کس کی چادر ہے جی؟ اللہ کی، کبریائی صرف اللہ کا، اور اللہ ہی بڑا ہے۔ ہم اس بات کو کہتے تو ہیں، اور آج کل جو دن یا جو حج کے ایام چل رہے ہیں، یہ شوال سے جو شروع ہوتے ہیں، ان دنوں میں تو اللہ اکبر کثرت سے کہنے کا حکم ہے، اور ابھی جو دن قریب آئیں گے حتیٰ کہ قربانی سے پہلے تو یہ ہر نماز کے بعد لازم ہو جائے گا نا اونچی آواز سے تکبیرات پڑھنا کہ اللہ بڑا ہے۔ بڑا کون ہے جی؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت بھی اسی طرح ہی ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے، لیکن اس کے اندر الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہی ہے کہ علم نہ سیکھو اس لیے کہ علماء کو ہراؤ، اور نہ اس لیے کہ جہلاء کو زیر کرو، اور نہ اس لیے ولا تخیروا بہ المجالس کہ تمہیں مجلسوں میں بلایا جائے، کہ نہ پسند کرو اس کے ساتھ مجلسوں کو کہ تمہیں بلائیں، آؤ جی تسی گل کرو، یہ تھوڑی بلے بلے ہوئے گی۔ فمن فعل ذلک فالنار، جو ایسا کرے گا وہ نار اور نار، جہنم اور جہنم۔ تو پھر علم والا کرے کیا؟ علم والا یہ کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرے۔ اب ایک سوال ہے نا، ایک بندہ پوچھے وہ کہ جی پھر میں علم کس لیے حاصل کروں؟ نہ میں جاہلوں کو پہ روب ڈال سکتا ہوں، نہ میں عالموں کو پکڑ سکتا ہوں۔ آج دیکھیں ذرا 2-4 لفظ سیکھتے نہیں ہیں اور بڑے بڑے علماء کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سوال اگر وہ کرے کہ جو پھر میں علم کس لیے سیکھوں، تو اسے کہ جناب علم اس لیے سیکھو خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کو نفع دینے کے لیے، اپنا آپ دکھانے کے لیے نہیں۔ جب انسان کمال کو پہنچتا ہے نا تو وہ خود ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کمال پر پہنچنے سے پہلے ظاہر ہو جائے نا کوئی بھی چیز تو وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ اخروٹ ہے، اخروٹ پکے گا تو اس کا چھلکا خود بخود اتر جائے گا، پکنے سے پہلے آپ اس کو کھول دیں گے تو اخروٹ بنے گا۔ کمال پر پہنچنے پر ہر چیز ظاہر ہو جاتی، تو چیز کمال پر پہنچنے کے بعد چھپتی نہیں۔ اب 2 چیزیں ہیں، یہاں تو بندہ خود اپنے آپ کو ظاہر کرے، یہاں اللہ اسے ظاہر کرے۔ بندہ ظاہر کرے گا دنیا میں اور پھر آخرت میں رسوا ہوگا، اور اللہ جسے ظاہر کرے گا دنیا میں بعد میں ظاہر ہوتا ہے، آسمانوں پہ پہلے ظاہر ہوتا ہے۔ تو کیوں نہیں اپنا اس معاملے کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں؟ تو علم سیکھیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رضا تب ہوگی خیر الناس من ینفع الناس، اور علم سیکھ کر اس پر عمل کریں، اس پر عمل کریں، اور یہ چھوڑ دیں کہ لو جی وہ میں اس کو ڈھالوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ علم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علم والے آپس میں گتم گتا ہو جائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ روایتیں بڑی اہمیت کے ساتھ ان کو پیش نظر رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں جی بہت سے لوگ معاشرے میں ہمیں اس طرح کی بات کرتے نظر آتے ہیں، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اناسا من امتی سیتفقہون فی الدین، دین میں تفقہ حاصل کر لیں گے، ویقرؤون القرآن، قرآن بھی پڑھیں گے، قاری ہو جائیں گے، عالم ہو جائیں گے، ویقولون، اور وہ کہیں گے نأتی الامراء فنصیب من دنیاہم، ہم امیروں کے پاس اس لیے آئے ہیں، امیر کا مطلب حاکم، ہم امیروں کے پاس، یہاں امیر کا مطلب مالدار نہیں ہو سکتا دنیا دیندار مالدار بھی ہو۔ امیر کا مطلب کیا ہے؟ امراء، حکمران، اور یہ ظالم حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے، سمجھ آئی نا؟ اور وہ حکمرانوں کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہم حکمرانوں کے پاس اس لیے آتے ہیں فنصیب من دنیاہم ونعتزلہم بدیننا، کہ ہم حاصل کریں ان کی دنیا اور ہم ہٹا لیں ان سے اپنے دین، یعنی کہ ہم ان کے پاس جب جاتے ہیں تو ہم تو صرف دنیا لینے جاتے ہیں، دین کی تو بات ہی نہیں کرتے ہم۔ وہ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ، لوگ کہیں گے کہ ہمارے وہاں جانے سے ہمارا دین متاثر نہیں ہوتا، ہم تو صرف جاتے ہیں ان کی دنیا لینے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرما رہے ہیں ولا یکون ذالک، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دین متاثر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ نظام درم برم ہو جائے لیکن حضور کا فرمان غلط ہو جائے، ایسا آپ نے فرمایا لوگ وہ ان قریب ہوگا، میری امت میں ان قریب سین سے ہے نا، سیتفقہون فی الدین، اور مضارع کے ساتھ بیان کیا،
یعنی کہ وہ دین کی تعلیم میں، تفقہ فی الدین میں مشغول رہیں گے، قرآن بھی پڑھتے رہیں گے، لیکن ان کے اندر خرابی کیا ہوگی؟ وہ حاکموں کے پاس جائیں گے، اور جب انہیں روکا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ان کے پاس ان کی دنیا لینے جاتے ہیں، اپنا دین تھوڑی ان کو جا کے بیچ یا وہ خراب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ولا یکون ذالک کما، جیسا کہ لا یجتنا من القتادی الا الشوک کذالک لا یجتنا من قربہم اللہ، کہ جس طرح آپ کسی خاردار ٹہنی سے کوئی چیز توڑیں اور آپ کہیں مجھے کانٹا نہیں لگے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، کانٹوں میں ہاتھ ڈالیں گے تو کانٹا لگے گا، اور اسی طرح جو ان کے قرب میں جائے گا اس کا دین متاثر ہوگا۔ اب دیکھیں نا، جو شخص کسی خطیب کو نذرانہ دیتا ہو اور وہ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی پوچھ لے، خطیب اس کو صحیح بتاتے ہوئے ڈرے گا کہ کتنے نذرانہ ہی نہ بند ہو جائے، لہذا فرق پڑتا ہے، حاکموں کے پاس جانے سے فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں ہمارے فقہاء نے کیوں نہیں سرکاری عہدے لیے، صرف اسی وجہ سے کہ سفارشیں کریں گے، اور عہدے لینے سے انکار کر دیا تھا کہ کئیوں کو جامع شہادت نوش کرنا پڑا، لیکن اپنے موقف سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعوذوا باللہ من جب الحزن، اللہ کی پناہ مانگو جب حزن سے۔ صحابہ عرض کرنے لگے آقا جب حزن ہے کیا؟ آپ نے کہا وادن فی جہنم، یہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ اللہ اکبر، تعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرہ، جس سے جہنم بھی یومیہ 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے۔ جہنم خود کہتی ہے اللہ مجھے جب حزن سے بچا لے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یدخلہ، اس جب حزن میں جائے گا کون؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اعد للقراء المرائین باعمالہم، یہ ان قاریوں کے لیے ہے جو اپنے عملوں سے دکھاوا کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی بارگاہ میں جو برے ترین قراء ہیں، قراء کا مطلب علماء ہیں، وہ کون ہیں؟ اچھا علماء کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو قرآن کو تجوید سے پڑھتا ہے وہ بھی عالم ہے، لیکن وہ ایک خاص کیٹیگری کا عالم ہے، کوئی صرف کا عالم ہے، کوئی نحو کا عالم ہے، تو کسی بھی علم کا عالم جو ہے وہ اس کے اندر آئے گا۔ کہا سب سے برے قراء اللہ کی بارگاہ میں وہ ہیں یزورون الامراء، جو حاکموں کے پاس جاتے ہیں۔ دیکھ لیں جی آج کیا ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بڑی منافقت ہو گئی ہے جی۔ فاسق کے مولن شاگرد قبول نہیں ہے، لیکن فاسق کے مولن کے ہاتھ چومنا قبول ہے، تو یہ بہت منافقت ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ان اہل العلم صان العلم ووضعوہ عند اہلہ، کہ اگر جو اہل علم ہیں وہ علم سیکھ کر علم کو ان کے اہلوں کے سامنے رکھیں، لسادوا بہ اہل زمانہ، تو زمانے والوں کے سردار ہو جائیں، تو وہ زمانے والوں کے علم جو ہے وہ کہاں کن کے سامنے رکھیں؟ اہلوں کے سامنے۔ اور علم کا اہل وہ ہے جو طلب علم کے لیے نکلا، لیکن ہوتا کیا ہے وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا، لیکن وہ اپنے علم کو خرچ کرتے ہیں دنیا داروں کے۔ اہل دنیا دار کون ہے جی؟ جو کاروبار کرتا ہے وہ دنیا دار نہیں ہے، جو بزنس کرتا ہے وہ دنیا دار، وہ دیندار ہے۔ کسب معاش کرنا یہ دین ہے، اصول رزق حلال ہے نہیں بات، تو پھر دنیا دار کیا ہے؟ دنیا کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو بندے کو رب سے غافل کر دے۔ اہل الدنیا کا مطلب کیا ہے؟ غافلین، ذاکرین نہیں، کیا مراد ہے؟ غافلین مراد ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لوگ غافلوں کے سامنے اپنا علم خرچ کرتے ہیں، لِيَنَالُوا بِهِ مِن دُنْيَاهُمْ، تاکہ ان کی دنیا لے لیں، ان کی غفلت لے لیں۔ فَحَانُوا عَلَيْهِمْ، اللہ اکبر، تو ان پر کیا ہے؟ تباہی ہے۔
یا انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، وہ تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، یہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، من جعل الہموم ہم واحدا ہم آخرتہ، جس کا ایک ہی غم ہو، جسے ایک ہی سوچ ہو، ایک ہی فکر ہو، اور وہ فکر آخرت ہے، کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، تو دنیا کی فکروں میں اس کی کفایت اللہ کرے گا۔ جسے ایک ہی فکر ہو، ایک ہی غم ہو، اور وہ غم آخرت ہے، وہ فکر آخرت ہے، تو دنیا کی فکروں کی کفایت کون کرے گا؟ ومن تشعبت بہ الہموم فی احوال الدنیا لم یبال اللہ فی ای اودیتہا ہلک، اور جو شخص دنیا کے احوال کے اندر فکروں کے اندر مبتلا ہو جائے اور اسی کے اندر وہ ہو جائے، اس کو فکر آخرت ہی نہ ہو، صرف فکر دنیا ہو کہ بس آنا چاہیے، اس جملے کا مطلب ہے بس آنا چاہیے، کہیں سے بھی آئے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کو پرواہ نہیں ہے، وہ کہیں بھی مرے، وہ کسی بھی وادی میں جا کے ہلاک ہو جائے، اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے، من طلب العلم لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے لیے علم طلب کیا، او اراد بھی غیر اللہ، یہ لفظ تھے یہاں، یہ لفظ ہیں، او کا مطلب طلب العلم لغیر اللہ کے لفظ آئے یا اراد بھی غیر اللہ، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اس کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے جہنم میں۔ تو علم کی طلب کا مقصد کیا ہو جی؟ اللہ کی رضا۔ اگلی روایت جو ہے یہ تقریباً وہی مفہوم ہے جو پیچھے گزرا ہے روایتوں کا، اس سے اگلی روایت بھی اسی طرح ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہی ہے۔ باب من سئل عن علم فکتمہ، ایک شخص علم رکھتا ہے، اس سے علم کے بارے پوچھا گیا لیکن اس نے اسے چھپا لیا۔ اچھا، چھپا اس لیے لیا، یہ وعید اس کے لیے ہے جو اس لیے چھپائے کہ کہیں یہ میرے برابر نہ کھڑا ہو جائے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، بچے اپنے کسی ماہر، کسی ہنرمند کے پاس شاگردی کے لیے ڈالتے ہیں، اور جب سیکھنے کی ان کی بات آتی ہے تو ان کو وہ باہر بھیج دیتے ہیں، اور انہیں کئی سال وہ ہنر سکھاتے ہی نہیں ہیں، صرف اس لیے کہ اس نے سیکھ لیا تو بھاگ جائے گا، میں پہلے اس سے رج کے کام لوں گا پھر اسے سکھاؤں گا۔ یہ غیر اخلاقی چیز ہے، یہ انتہائی، ہر آدمی کا اپنا مقدر ہے، تو وہ سیکھ کے کہیں چلا جائے گا تو اللہ تجھے اور شاگرد دے دے گا۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ ایک غیر اخلاقی چیز ہے۔ تو علم چھپایا اس لیے کہ کہیں اس کو پتہ لگے گا یہ میرے برابر نہ آ جائے، اور اگر میں نے اسے بتا دیا تو ہو سکتا ہے میرا علم کم ہو جائے، یا میں نے اسے بتا دیا تو یہ مجھ سے بڑا ہو جائے گا، یا میری بلے بلے نہیں رہے گی۔ اگر تو یہ نظریہ ہے پھر اس کے لیے وعید ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی علم کو چھپا رہا ہے اس لیے کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا تو فتنوں کا دروازہ کھلے گا، تو وہ احکام الگ ہیں، وہ ہر کیس کو الگ سے اسٹڈی کیا جائے گا، دیکھا جائے گا اس نے ٹھیک کیا ہے کہ ٹھیک نہیں کیا۔ بس یہ میں نے خلاصتاً آپ کو بتا دیا۔ آگے دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے، ما من رجل یحفظ علما، جو آدمی علم حفظ کرے، فیکتمہ، اور اسے چھپا لے، الا اوتی بہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اسے لایا جائے گا ملجما بلجام من النار، اسے جہنم کی لگام پہنائی گئی ہوگی۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ وہ علم ہے جو میں نے بتا دیا آپ کو، ورنہ صحابہ کرام سے منقول، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی منقول ہے۔ اب کہتے ہیں ایک علم تو وہ ہے جو بتا دیا میں نے، اور ایک علم وہ ہے اگر میں بتا دوں تو میری گردن اڑا دی جائے۔ سمجھ آئی نا؟ تو اگر تو فتنوں کو بند کرنے کے لیے آدمی کو چیز چھپائے تو وہ الگ معاملہ ہے، اور اسی طرح اگر کسی کے بارے میں عیب کا علم ہو تو اسے بھی چھپانے کا حکم ہے۔ پتہ یہ نہ کہ جی میں بات چھپاؤں گا تو مجھے جہنم کی لگام پہنائی جائے گی، نہیں، عیبوں کو چھپانے کا حکم ہے۔ سمجھ رہے؟ یہاں وہ علم کا معنی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ یہاں آگے وہ سلسلہ چلے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں عام ہوں گی، قرآن کی تبلیغ عام ہوگی، قاری بنیں گے لوگ، حافظ بنیں گے وغیرہ ذالک۔ سمجھ آئی؟ اسی لیے جو اہل علم ہے نا، اسے تدریس جاری رکھنی چاہیے۔
کیونکہ اگر وہ تدریس جاری نہیں رکھتا ایسی سستی کے مارا تو وہ یقیناً کتمان علم کے اندر کہیں نہ کہیں مبتلا ہو جائے گا. وہ اہل ہونے کے باوجود علم نہیں آگے پھیلا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ علم چھپا رہا ہے. ہاں روزگار کے مسائل ہیں تو روزگار اور رکھے, کوئی 1 گھنٹے کی کلاس لو, یا ویسے ہی کسی نہ کسی کو پڑھائے, کسی ادارے میں نہیں پڑھا رہا تو کسی آدمی کو پڑھا لے, کسی کی اصلاح کرے, تعلیم بالغاں شروع کر دے, لیکن کچھ نہ کچھ وہ ہے وہ درس و تدریس کا, تعلیم و تعلم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے. اور ذہن میں رکھے مقصد کیا ہونا چاہیے, اللہ کی رضا. میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں, یہ جو مسجدوں کے خطیب ہیں تو یہ تقریروں میں مقصد کیا ہو جی, یہ نہ ہو جی میں آج فلانے چودھری نے خوش کرنا, آج فلانے نے خوش کرنا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم ویسے تو ہم جناب کہیں جی اس کا جنازہ پڑھے تو ہم کافر ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ہماری محفل میں آ جائے تو ہماری تقریر کا موضوع ہی تبدیل ہو جاتا ہے کہ یہ ویلیں دے گا. منافقت ہے نا یہ. تو مقصد اللہ کی رضا. انتظامیہ نے اگر ڈانٹ ڈپٹ کی ہے, جھڑک دی ہے, تو ان کو کسی اور طریقے سے سمجھائیں, اس کا غصہ ممبر پہ نہ ہوتا. چلو جمعے دے دساں گا تو نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی. دیکھیں نا آپ کا بس چلتا تھا, آپ نے بھرے مجمع میں ان کو ذلیل کر دیا, بھرے مجمع میں ذلیل کر دیا, اور آپ کا بس اس مجمع تک چلتا تھا. اور اگر اللہ کا محبوب بندہ ان میں سے کوئی اور اس سے دشمنی, اللہ سے دشمنی, اور اللہ ذلیل کرے تو وہ اپنے مجمع میں کرے گا, اور اس کے مجمع کی عادی کوئی نہیں. تو ہر چیز قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن, دفاع کرنا ہے اچھے طریقے سے, ہر چیز کا حل ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں ابلتے ہوئے پانی میں اپنا عکس جو ہے وہ نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ راوی کہتے ہیں عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج, یعنی کہ ٹانگ ٹھیک نہیں ہوگی اس لیے ان کا نام آرج ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ اللہ کی قسم اگر قرآن میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتی نا تو میں حضور کی کوئی بھی حدیث بیان نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی. کہ یہ اگر نہ ہوتا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 اور 175. اگلی روایت بھی اسی طرح, اس کے اندر یہ ہے قیامت کی ایک نشانی بیان کی گئی, اذا لعن آخر هذه الامہ, اس امت کے بعد والے پہلے لوگوں پر جب لعنتیں بھیجنے لگے. جس دور میں اس امت والے پہلے لوگوں پر کیا کرنے لگے, لعنتیں بھیجنے لگے. فمن کتم حدیثا, اس دور میں جو حدیث چھپائے گا فقط کتم ما انزل اللہ, وہ قرآن وہ اللہ کی اس حکم کو چھپا رہا ہے جسے اللہ نے نازل کیا. اگلی روایت بھی اسی طرح ہے جی. اب یہ دیکھیں یہ جو روایت ہے نا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے اندر آپ کو یہ وضاحت مل رہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا, من کتم علما مما ينفع اللہ به فی امر الناس, جس نے علم چھپایا وہ جو جس کے ذریعے اللہ لوگوں کے معاملے میں نفع دیتا ہے, پھر دین ہی ان کے دین میں. سمجھ آ گئی کس علم کو چھپانے کی بات ہو رہی ہے. تو جس نے یہ علم چھپایا الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من النار, تو اللہ قیامت کے دن اس کے گردن میں جہنم کی لگام پہنائے گا, اور جہنم کی لگاموں کا بڑا وزن ہوگا. ابلیس کے گردن میں جو توقے لعنت ڈالا جائے گا نا وہ اتنا بھاری ہوگا کہ حضرت جبرائیل کو حکم ہوگا کہ 70,000 فرشتوں کی معاونت حاصل کر کے اس کی کرسی کو اٹھا کے جہنم میں گرا دو, اور وہ کرسی نہیں لے گی. حضرت جبرائیل کی طاقت بھی ہوگی, 70,000 فرشتے بھی, پھر میکائیل ہوں گے 70,000 فرشتوں کے ساتھ, پھر اسرائیل 70,000 کے ساتھ, پھر اسرافیل 70,000 کے ساتھ رحمہم اللہ تعالی علیہم السلام. تو یہ سارے 70,000 کے ساتھ ہوں گے, لیکن کرسی پھر اللہ حکم دے گا ابلیس کو کہ تو خود گر جا, وہ خود گر جائے گا. یعنی کہ اتنا بھاری وہ توق ہوگا لعنت. 70,000 کا مطلب کثرت ہوتا ہے عربی زبان میں. 70 کا مطلب جو استعمال ہوتا ہے یہ کس لیے, کثرت کے لیے. دیکھیں نا قرآن نے کہا معافی مانگے یا نہ مانگے, 70 دفعہ بھی مانگیں گے تو اللہ معاف. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 71ویں دفعہ وہ معاف کر دے گا. یہاں پہ گستاخ کی بات ہو رہی ہے نا, 75 پہ بھی نہیں کرے گا. وہ جو عقیدے کا منافق ہے وہ گستاخ ہوتا ہے.
تو پھر 70 کیوں کہا؟ 70 کثرت بیان کرنے کی، 70 مرتبہ استغفار کرو، اس کا مطلب کیا؟ بار بار اپنے غلاموں پہ 70 دفعہ ان کو معاف کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 71ویں دفعہ پھینٹی لگا دو، مطلب کیا ہے 70 کا؟ کثرت مراد ہے، سمجھ آئی نا؟ اگلی روایت کا مفہوم بھی سیم ہی ہے۔ تو لیکن یہ چیپٹر جو تھا مکمل ہوا، آگے انشاءاللہ سلیبس کے اندر جو نیکسٹ چیپٹر ہوگا، کون سا چیپٹر ہے نیکسٹ؟ سیام، روزوں کا چیپٹر ہے میرا خیال ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں سلیبس سے، تو انشاءاللہ وہ شروع کریں گے۔